اچھا ڈاکٹر کمال میں سے پوچھتا ہوں, کیا خواتین کہتی ہیں کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی تھی لیکن آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں یہ اکثر باتیں ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان کا جو طریقہ تھا نا, اچھا پھر وہ مرد کہتے ہیں کہ طریقہ میں جتنا اچھا بھی کرنا چاہوں وہ آپ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس کا کیا؟ ڈاکٹر کمال میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ایکسپوز کر دیں کیا مردوں کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور کیا خواتین کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. وٹ ڈو مین تھنک اینڈ وٹ ڈو وومین تھنک. اور ڈیفینیٹلی بہت ڈفرینس ہے. وہ جو مرد بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں پرابلی دے آر مور اسٹریٹ فارورڈ, دے آر مور لاجیکل اینڈ ریشنل, بس بتا دیتے ہیں یہ میں فیل کر رہا ہوں. لیکن خواتین جب بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ نے گیس کرنا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں اپنے ذہن میں, بیکاز وومن آر ایموشنل. اور یہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو آج کل کا جو پاکستانی فیملی ہے, جو ہماری آڈینس بھی ہے پاکستان, انڈیا, سب کانٹیننٹ, بنگلہ دیش, اور جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے جن کا پاکستان سے یا اس ایریا سے کہیں نہ کہیں تعلق ہے, میرج کے معاملات میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ دا اپوزٹ جینڈر کے معاملات میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور میں تو وائف کو ایک چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو انشاءاللہ ساری زندگی ساتھ رہنا ہے. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ لیٹس پرفیکٹ آور ریلیشن شپ. دا اٹموسٹ ایفرٹ وی کین پٹ ان انشاءاللہ, کیونکہ تاکہ ہمیشہ کی لائف ہماری سیٹ ہو سکے. 30 سال گزر جاتے ہیں شادیوں کو, ابھی تک ہسبینڈ وائف کو نہیں سمجھ سکا, وائف ہسبینڈ کو نہیں سمجھ سکی. اور ایسا کہ بہت سارے ایک کلچرل ایشوز بھی ہیں, پھر سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ہماری بہت فساد ہے سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے, اس کے ورڈس کیا ہوں گے اور میں کیا چاہ رہا ہوں, حالانکہ 10 سال گزر کے 20 سال گزر کے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. آپ کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں بھی ہیں, آپ کے پاس آپ میرج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, کپل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کا سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل ایشوز اینڈ دا ریئل اسٹیٹمنٹس آف مین اینڈ وومن, کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ایشوز جو ہوتے ہیں نا وہ یوزلی ون سائڈڈ نہیں ہوتے. سب سے پہلی بات تو میں یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک رسپانسبل ہوگا, لیکن دوسرا آئے گا تو پھر تالی بجے گی. اگر وہ دوسرا ہاتھ نہیں آتا, وہ کوئی اور کام کر لیتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سو یہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مردوں اور عورتوں میں بہت سے ڈفرینسز ہیں جو ہمیں کتابیں بھی بتاتی ہیں, ہمیں علماء بھی بتاتے ہیں, ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ڈیفینیٹلی پتہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ہم ان ڈفرینسز کو نا سامنے نہیں رکھتے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ڈفرینسز کو سمجھتے ہوئے نہیں ہم کبھی بھی کسی طرح سے جیسے کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں وہ صرف مردوں کا پرسپیکٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, وچ از آبویس نا. اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں اگر ایک عورت رو رہی ہے, ایک پریشان ہے, تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی, اور they can relate to each other. لیکن اور میں چاہتا ہوں کہ towards the end of the podcast جو سننے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ if you have issues in your life, men should know why women are acting in this way and the women should know why our men are acting in this way. بالکل yes, ہر بندہ دودھ کا دھلا نہیں ہوتا. غلطیاں مردوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی زیادہ ہیں ہمارے کلچر میں, خواتین کی بھی ہیں, دونوں سائڈوں کی ہیں, بٹ یہ ہے کہ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ وائی دے آر ایکٹنگ دا وے دے آر, یعنی روٹ کوز پہ جانا چاہیے کہ پرابلم. بالکل. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غلطیاں مردوں کی طرف سے زیادہ ہیں. اچھا کیوں ہیں, اس کو تھوڑا سا پہلے نا انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اوور آل میں نے دیکھا ہے, یہ صرف میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہیں, آئی ایم شیور یہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا, اور میں بہت سے جو لائف کوچز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں, ایون سائیکائٹرسٹ ہیں, جب ان سے بات چیت کرتی ہوں, ویمن آر مور ریسیپٹیو ٹو لرننگ. خواتین جو ہے نا, اب ان کو کچھ سمجھایا جائے, شاید شروع سے ان کی ٹریننگ بھی ہے, پھر ان کا کوئی ایموشنل ایک اسٹائل بھی ایسا ہے, وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ان کو کچھ بتایا جائے وہ سنتی ہیں, چاہے وہ اس میں سے 50% کریں, 50% کو ڈسکارڈ کر دیں, بلیم بھی کریں کسی کو, وہ پھر بھی سنتی ہیں. مرد اکثر باتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, آئی نو اٹ آل والا ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ بہت کلر ہوتا ہے. صحیح. تو اوور آل نا ہمارا جو بھی ہے یہ سیٹ اپ میں نا یہ سوچ ہے. شاید بچپن سے وہ جو ایک ماں بچی کو تو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیکھنا ہے, اب تم نے سسرال میں بھی جانا ہے, تم نے یہ کام بھی کرنے ہیں, لیکن مرد کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم تو سب کچھ شاید جانتے ہو اور تمہیں نہیں اتنی ضرورت. اچھا ایکسیپشنز ہیں اس میں, ایکسیپشنز ہیں اس میں, لیکن جنرلی
ایسا یہ دیکھا گیا ہے, یہ جو ٹرینڈ ہے. اور پرابلی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اتھارٹی کرپٹس ویسے دیکھا جاتا ہے. جس کو سیٹ یا جس کو عہدہ مل جاتا ہے تو رجل جو ہے نا وہ قوام ہے گھر کا, تو پرابلی وہ قوام جو ہے شاید اس میں کہ مجھے کون بتانے والا ہے, مجھے کون سکھانے والا ہے, میں ہی ہوں جو ڈکٹیٹ کروں گا اور میں ہی ہوں جو بتاؤں گا. سو یس اس میں جو ایک فلیکسیبلٹی کا فیکٹر ہے, نوئنگ ہز قوام, نوئنگ از دا لیڈر آف دا ہاؤس. یس وہ اس کی اللہ نے اس کو دی ہے ایک مقام, قوام بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک درجت اللہ نے اوپر دیا ہے وچ از جو گھر کا نظام چلانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مشورے نہ لے. نہیں, اس میں نا اگریسونیس دیکھیں انیٹ جو مرد ہیں ان کے اندر ہوتی ہے. جیسے اگر آپ پرانے زمانوں کی بات کریں نا تو دا ہنٹرز جو شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ مرد تھے, رائٹ. تو مردوں کی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انیٹ یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ اوپر ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو لیڈ سم تھنگ, رائٹ. اور یہ جینون ڈفرینسز ہیں خواتین میں. خواتین ایموشنل بھی ہوتی ہیں اینڈ دے نیڈ سپرویژن, ان کا خیال کیا جائے, ان کو فلرش کیا جائے, ان کو کڈل کیا جائے. اور شادی سے پہلے ظاہری بات ہے وہ والد کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کر رہے ہوتے ہیں, اور شادی کے بعد خاوند اور بیٹا کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جب تک ہمیں ایک دوسرے کے ڈفرینسز کا پتہ نہیں چلے گا, اس کے بعد ہوگا کیا کہ عورت ہی سمجھ بیٹھے گی کہ جی یہ کوئی بڑی کوئی نا انصافی اور بڑی اتھارٹی میرے اوپر ایسے آ گئی کہ جو میری بات سنی نہیں رہی. اور مرد کو بھی چاہیے کہ اس کو سمجھے عورت کے جو اس کے جذبات ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے اب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا اور سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جی مین آر جنرلی ایگریسو, وہ پیسمسٹک نہیں ہوتے, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ہر چیز میں آگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دے وانٹ ٹو گیٹ اٹ دین اینڈ دیئر. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, مثال کے طور پہ ہسبینڈ وائف ہیں فار انسٹنس. اب جو خاوند ہے باہر تھکا ہوا گھر میں آتا ہے اور ہو سکتا ہے اسٹریس بھی ہو اور وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں چل رہی ہو. ناؤ ہی وانٹس ٹو ریلیکس. ہو سکتا ہے کہ گھر میں آ کے وہ ہی از آلموسٹ اباؤٹ ٹو بسٹ ناؤ کہ اپنا جو غصہ ہے اتار دیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈس کے لیے یہ ہے کہ ایموشنس کو سمجھیں, لیکن ان دس پرٹیکولر مومنٹ عورت کو چاہیے کہ اگر وہ اف وی کنسیڈر دس گائے ٹو بی ٹریولنگ ان اے ٹرین فار ایگزامپل, اگر یہ بھی ہیڈ آن کولیجن کرتی ہے اپنی بھی ٹرین آگے لگا کے, تو وہ ڈیزاسٹر ہوگا. عورت کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے, یہ ہنر ہونا چاہیے کہ اس مرد کو دوسری پٹری میں ڈال دے, ہیڈ آن کولیجن نہ کرے, رائٹ. ہو سکتا ہے وہ اس کی اسپیڈ کم نہ کر سکے. تو یہ جب تک آپ کو ڈفرینسز پتہ نہیں نہ چلیں گے. جو دوسری پٹری والی بات کی, ہاں جی, یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے. نو پٹری ان اے سینس میننگ اس کے ایموشنز کو دیکھیں, ہینڈل کرے. اوکے آپ کا یو ہیڈ اے رف ڈے, میں آپ کو جوس پلاتی ہوں, لیٹس ہیو اے کپ آف کافی. پٹری کا مطلب ہے کہ چلیں آپ نے یہاں لڑنے سے بہتر ہے دوسرے ادھر جا کے لڑنے. نہیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. میں ریئلسٹک چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اوکے جی, یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب مرد گھر آتا ہے اور یوزلی وہ یہ کرتی ہیں کہ فوراً ایک بچہ اٹھاتی ہیں اور اس کی گود میں پکڑاتی ہیں, کہتی ہیں کہ سارا دن میں اسے سنبھالتی رہی ہوں اور میں تھک چکی ہوں. سو یس دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اب اگر جو وائف ہے وہ نہیں سمجھ پائی نا ہسبینڈ کو, وائف وانٹس ٹو ٹاک. جنرلی جو جیسے ایموشنل بینگ کی ہم نے بات کی نا, دے لائک ٹو ٹاک, یعنی تاکہ اپنی جو ہے نا باتیں جو ہے شیئر کریں. اچھا جی آج میڈ آئی تھی, میڈ نے میرے ساتھ ایسا کیا, فلاں میرے دوست نے ایسا کیا. اب ناؤ دا ہسبینڈ از آلریڈی فرسٹریٹڈ, رائٹ, ہی وانٹس ٹو ریلیکس. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس ٹائم پہ کیسے ایکٹ کرنا ہے. آئی تھنک وہ جو بات ہے نا کہ صحیح کہا آپ نے, خاتون کے پرسپیکٹو سے سوچے تو سارا دن کی باتیں ذہن میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی ہسبینڈ آئے گا, سنس میں کسی اور سے شیئر نہیں کرتی, اینڈ ہمارا بیڈ روم کے ایشوز ہیں یا ہمارے گھر کے معاملات ہیں, میں اپنی مدر کو بھی کال نہیں کرتی, میں اپنے فرینڈس کو شیئر نہیں کرتی بیکاز ہمارے اپنی پرائیویسی ہے. تو وہ آتے ہی یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ وہ باس کی سن کے یا وہ تھکا ہوا آ رہا ہے. یس شی ول ٹاک ٹو ہم رات کو آرام سے ڈنر کر کے, لیکن جو آتے ہی نا, آپ کو پتہ ہے آپ کی ماں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب نے کیا, یا گھر میں اگر وہ آ کے کیوس دیکھتا ہے, ہی از لائک کہ یار میں سارا دن میں یہاں پہ ریلیکس کرنے کے لیے آیا تھا, یہ دوبارہ یہاں پہ فرسٹریشن ہے. سو اے مین وانٹس ٹو جسٹ ریلیکس, اسٹے سائلنٹ فار سم ٹائم, ہیو تھوڑا سا بچوں کو کڈل کر لیا, ایک تھوڑا سا وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کو دیں, اینڈ دین ہی ول بی ریڈی ٹو لسن ٹو ایوری تھنگ. اگر جسٹ ان کیس ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائیں گے نا,
یہ خاتون سمجھ بیٹھے گی مائی ہسبینڈ از اگنورنگ می, اور وہ سمجھ بیٹھے گا کہ یار اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے, میں تھکا ہوا ہوں, تو چیزیں ایسکیلیٹ ہوتی رہیں گی. اچھا اس میں جو یہ جو آپ نے ایسپیکٹ بتائی تو امپورٹنٹ ہے اور ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک اور فائن لائن ہے جو کہ میں نے بہت زیادہ آبزرو کی ہے جب سے میں بہت سارے کپلس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مین آر ناٹ اونلی جسٹ اگریسو, کہ وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں, کہ اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے اور اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ دے آر ویری کمپوزڈ, کیونکہ وہ انٹلیکچوئل برین اپنا زیادہ یوز کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غلطیاں کر کے, خرابیاں کر کے وہ بالکل کمپوز بیٹھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک. اور جو خاتون ہوتی ہے اس نے اگر وہ چھوٹی سی بھی کوئی بات کی ہے نا, 2% بھی کیا ہے, وہ اتنا ایک کریٹ کرتی ہے سین کہ وہ اتنی گھبرائی بھی ہوتی ہے, اتنی پریشان ہوتی ہے, اس سے چیزیں مینیج نہیں کی جا رہی ہوتی. اور اپریٹلی ہوتا یہ کہ جب ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں نا, چاہے اپنے گھر والے ہیں یا ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں, تو لگتا یہ کہ اس عورت کو ہی سمجھانے کی ضرورت ہے, اور مرد کہتا ہے دیکھیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, دیکھیں میں تو آرام سے بیٹھا ہوں اور میں سب چیزوں کو مینیج کر رہا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پرابلمس دونوں سائڈ پہ ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ ہم عورت کو سمجھاتے سمجھاتے کہ تم سمجھو, مرد گھر سے باہر سے آیا ہے, ہم کبھی اس مرد کو بھی سمجھائیں. بالکل, ہم اس مرد کو سمجھائیں کہ دیکھو اس عورت کی کیا نیڈ ہے. ٹھیک ہے کسی دن اس کو سمجھنا چاہیے, لیکن تمہارا ہر دن آفس میں برا وقت تو نہیں گزرتا, تم چائے پانی بھی کرتے ہو, گپ شپ بھی لگاتے ہو, کبھی لائٹر ڈیز بھی ہوتے ہیں, جس دن لائٹر ڈے مے بی یور وائف از ہیونگ مور ڈیفیکلٹ ٹائم ایٹ ہوم, تو تم اس کو بھی سمجھو. اور میں صرف نا اس بات کو ہسبینڈ وائف تک نہیں رکھتی, میں اس کو ایک لارجر پکچر کے طور پہ دیکھتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچی ہے اور وہ چھوٹی ہے, اب باپ اسے بہت پیار کرتا ہے اور میری بیٹی کہہ کے, اور جو اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہے, لیکن وہی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے کہ میری ماں جو کہ ایک عورت ہی ہے, ایک فیمیل ہے, اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے. اس کو بات بات پہ کہا جاتا ہے تم کرتی کیا ہو گھر میں, اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں, اسے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے گھر والوں کی خدمت کرو. تو سم ہاؤ وہ بچی یہ انٹرنلائز کر رہی ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے کسی ایک فیمیل کے ساتھ. سو اٹس ناٹ لائک کہ صرف ہم نے مرد کو شادی شدہ زندگی میں ہی سمجھانا ہے کہ اس کا کیا رول ہوگا. اگر وہ قوام ہے تو اس کی سب سے زیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے نا. آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو ہائی آرکی میں کوئی سی ای ہوگا وہ سب سے زیادہ ٹرینڈ ہوگا. ایکچولی بہت ضروری ہے. دیکھیں مینی اے ٹائمز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہم جب یعنی جو آیات مجھ سے ریلیٹڈ ہوں گی, جو مجھے فائدہ دے رہی ہوں گی, اپیرنٹلی میں ان کو زیادہ کوٹ کروں گا. فار ایگزامپل اگر کسی بندے کی اپنی وائف کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, الرجال قوامون علی النساء, میں ایک دم جو ہے وہ آیت پڑھ دوں گا. ہر بندہ نا اپنے مطلب کا اسلام چاہتا ہے, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ I'm not trying to play as a devil's advocate here, کہ جب ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں لیڈر ہوں فار انسٹنس, تو وہ شاید بندہ ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کہہ رہا ہے. کیونکہ when you say you are a leader for a particular institute, یا گھر کی بات کر لیں, تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی آ جاتی ہیں. میننگ کل کو بڑی سے بڑی پرابلم آ جاتی ہے, you're the one who has to handle it. And let me explain ذمہ داری. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کس چیز کی, معافی مانگنے کی ذمہ داری اور معاف کرنے کی ذمہ داری, کہ میں نے ہی معافی مانگنی ہے, میں نے گھر کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک رکھنا ہے, اور میں ہی معافی مانگوں گا بھی. صحیح, یہ بہت زبردست بات کی. میننگ کہ میں نے پہل کرنی ہے گھر کو ٹھیک کرنے میں, چاہے وہ معذرت کرنے میں ہو, چاہے وہ جیسے مرضی ہو. اس کی ایکسٹریم اگر سچویشن دیکھیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں لیڈر ہوں, اور دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اف آئی ایم سیئنگ آئی ایم دا لیڈر, اور کچھ نہ کچھ ایسا ویلیوبل ہے میرے گھر میں جو میں نے لے کے جانا ہے, بینگ اے لیڈر مجھے اپنی جان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اس میں ڈال کے خطرے میں ڈال کے مجھے جو ہے اندر جانا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار میں بڑا ہوں تو باقی تم لوگ جاؤ, میں یہاں پہ بیٹھ کے تم لوگ کو آبزرو کروں گا. وین یو سے یو آر اے لیڈر, تو آپ کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہوتا تو دونوں طرف سے ہی ہے. اگر مرد بھی اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے سمجھے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں قوام ہوں, لیڈر ہوں, he can mend all the mishaps which is happening between him and his wife. وہ آرام سے دیکھیں, it's all about your tongue.
آپ اس زبان کو جتنے اچھے طریقے سے استعمال کرو گے واللہ یو کین ون ہارٹس. اچھا ڈاکٹر کمال میں سے پوچھتا ہوں, کیا خواتین کہتی ہیں کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی تھی لیکن آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں یہ اکثر باتیں ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان کا جو طریقہ تھا نا, اچھا پھر وہ مرد کہتے ہیں کہ طریقہ میں جتنا اچھا بھی کرنا چاہوں وہ آپ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس کا کیا؟ اچھا یہ میں بلکہ پوائنٹ پڑھ رہی تھی کہیں پہ, اس میں یہ تھا وہ جو ایک کلیشے ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ, اور مرد پھر وہاں پہ ایک دم بیٹھا ہوتا ہے کلو لیس کہ کیا نہیں سمجھ آئے گی. اس میں ہوتا یہ کہ ویمن جو خواتین ہوتی ہیں نا, دے آر ویری اوپن اباؤٹ دیئر ایموشنز, وہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتی ہیں, وہ رونا دھونا کرتی ہیں, کئی جگہوں پہ ایگزیجریٹڈ ایموشنز بھی ان کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیل بہت انٹینسولی کر رہی ہوتی ہیں ہر بات کو. اور اس میں ایک ریسرچ پڑھی تھی, اس میں تھا کہ ان کے برین میں جو مرر نیورونز ہیں نا وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اور مرر نیورونز اگر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایموشنز ایسے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں فیل کرتی, ان کے اندر ایمپتھی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ دوسرے کے غم کو بھی اپنا غم سمجھتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ مردوں میں اگر کسی ایک کا غم ہوگا, آپ ملیں گے, گپ شپ لگائیں گے, بس بات چیت کر کے اٹھ جائیں گے. خواتین اس غم کو مہینوں منائیں گی کہ میری دوست کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا فلاں خاتون کو میں جانتی ہوں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, اور وہ اس کے بارے میں بار بار بات کریں گی, بیکاز ان کے اندر یہ سینس آف ایمپتھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایون میں ایک کامیڈین کو سن رہا تھا, کہتے ہیں جب کسی خاتون کی دوست روتی ہے نا تو وہ اس کو حق کرتی ہے, کیٹل کرتی ہے, پیار کرتی ہے, اچھا چلو میں تمہیں بتاؤ ہوا کیا, اس سے ساری بات سننا, اس کو سولوشن دینا. جب مرد تک کوئی دوست ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی جملہ 4 دفعہ ڈفرینٹ بولتے ہیں, اچھا بس کر, چل اٹھ, اچھا بس کر, اچھا بس کرنا, چل نکلتے ہیں, چل پیتے ہیں کچھ, یعنی ایک ہی جملہ 4-5 دفعہ بول کے بس, کوئی ایموشن نہیں ہے اس میں, کوئی حق کرنا, کوئی وہ چیز. دیکھیں سوشل ایکسپیریمنٹ ہوئی تھی نا وہ, کہ کچھ پہلے بچے تھے بوائز, جب ان کی اسپرنٹ ریس ہو رہی تھی تو ہوا کیا کہ ایک بچہ گر جاتا ہے وائل ہی واز رننگ, تو لڑکوں نے کیا کیا, اس کو جو ٹریک ہے اس سے اٹھا کے ذرا سائڈ پہ کر دیے, لیٹ اس پلے, تم ذرا تب تک جو ہے نا ذرا ریکور کر لو. اچھا یہی ایکسپیریمنٹ ہوا, بچیاں کھیل رہی تھی, جب وہ بھاگتے بھاگتے ایک بچی گر گئی, انہوں نے اپنی گیم روک دی اور ساری آ کے جمع ہو گئی, کیا ہوا, یہ ہوا. دس از دا ڈفرنس, فریجائل ہیں. اس میں یہ کہ مرد جو یہ کرتے ہیں, وہ جو آپ نے بات پوچھی تھی اس میں یہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی, وہ کیونکہ اللہ نے ان کو وہی پروگرام کیا نا ٹو بی قوام, وہ امیڈیٹلی فیل کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت ایموشنلی آ رہی ہے تو شاید یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اچھا اس میں وہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں شاید ناکام ہو گیا ہوں, میں اپنا رول نہیں صحیح طرح پلے کر سکا. ٹھیک ہے, جب ان کو یہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن دے دیتے ہیں, یا کسی بات پہ کوئی ہارشلی بات بول دیتے ہیں, اور وہیں سے پھر پرابلمس جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھیں پرابلمس جو ہے نا, میرے پاس ایک لسٹ ہے جو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو نظر آتی ہے نا, اور آئی فیل کہ ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ینگ بچی ہے, وہ دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ باپ ماں کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. کیا اس باپ کو نہیں ٹھیک طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے اس کی ماں کو, اور ماں اتنے پیسو رول میں نظر آ رہی ہے. پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ میری بچی اتنی بے باک کیوں ہو گئی ہے, اتنی اگریسو کیوں ہو گئی ہے, وہ کیوں نہیں رہنا چاہ رہی شادی شدہ زندگی میں اس طرح. وہ ماں کو کہتی بھی ہے کہ میں آپ کی طرح نہیں رہوں گی. اگر یہ سسٹم باپ ٹھیک کر لے, ماں کو عزت دے بچوں کے سامنے, ہر حال میں عزت دے کہ یہ میری جو بیوی ہے عزت کے قابل ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر یہیں سے آپ کنٹینیو کیجیے گا. میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے مسائل لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا اور بیٹی تب آپس میں لڑ رہے ہیں, تو دین آئی ٹاک اباؤٹ دیئر اون ریلیشن شپ. جب وائف ہسبینڈ سے بدتمیزی کرتی ہے اور ہسبینڈ وائف سے بدتمیزی کر رہا ہے اور دونوں دوسرے کی بات نہیں سن رہے اور ایک دوسرے معاف نہیں کر رہے, دا کڈز آر لرننگ okay, this is the way to argue, this is the way to win an argument. Again, اگر ایون ماں ہسبینڈ سے یہ نہیں چلیں چھوڑیں نا, میں آپ کو معاف کرتی ہوں, یا آپ مجھے معاف کر دیں, آئی ایم سوری, the kids are learning right here. تو یہ جو ہے نا میں نے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ they learn the exact way. ایکچولی بچے جو آپ کہہ رہے ہو وہ کم سنتے ہیں, وہ ایکشنز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ گھر میں کر کہہ رہے ہو. تو اٹس ویری ویری اسینشیل فار بوتھ آف دا پیرنٹس کہ اپنے ساتھ جو ریلیشن ہے نا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور جسٹ ان کیس اگر وہ ایک دوسرے کو ریکٹیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں نا, یہ ضرور دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارے میں کچھ ایسا ویسا کلیش ہو بھی
تو ہم نے پرائیویٹ روم میں کرنا ہے, کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرنا. اور دیکھیں یہ جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو نصیحہ ہے نا, ایڈوائس, وہ اکیلے میں ہوتی ہے. جو آپ پبلکلی کرتے ہو وہ فضیحہ ہے, وہ یعنی وہ آپ اس بندے کو بے عزت کر رہے ہو. میں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے, وہ یہ کہ جنرلی میں نے دیکھا ہے ویسے کہ مرد غلطیاں بھی زیادہ کرتے ہیں اور معافی بھی زیادہ مانگ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو ہمیشہ غلطی کرتے ہیں اور ہمیشہ آ کے معافی مانگ لیتے ہیں, تو بٹ آپ اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہیں کر رہے. یہ بھی ایک ایشو آپ نے دیکھا ہے. بالکل ہے, ایسے بھی ہے. ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ, بٹ وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرابلمز انشاءاللہ. پلیز کنٹینیو. دونوں کے ساتھ ایسے ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ اس طرح کے چیلنجز بھی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. جیسے میں نے کہا نا, اب بیٹی ایک باپ کو بھی دیکھ رہی ہے, اسی طرح ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے. یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے تو آپ کی کیا سینسٹیوٹی ہوتی ہے اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کی, کہ آپ کو یاد رہتا ہے, یا آپ اپنی لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ بہن کے جھنجھٹ کو کون دیکھے گا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے وراثت کا, کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. کیا مرد اس معاملے میں اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مرد کو قوام بنایا گیا, اسی آیت میں کیا آتا ہے, کس وجہ سے؟ خرچ کرنے کی وجہ سے. وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سی خواتین اس سلسلے میں پریشان رہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں, اچھا اس میں خواتین کا رول ہے. جب میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے بجٹنگ کی ہے, آپ نے کچھ کیا ہے, وہ کہتی ہیں آئی ایم سو کنفیوز, میرے ہسبینڈ کبھی زیادہ دے دیتے ہیں, کبھی کم دے دیتے ہیں, کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور کوئی اور آ جائے مانگنے تو اس کو کافی سارے پیسے دے دیتے ہیں. اس ٹائم پہ مجھے نا وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ, جو تم پہنو اس کو پہناؤ, جہاں تم بیٹھو اس کو بٹھاؤ. یعنی اسٹینڈرڈ اپنا وہ جو ہے نا وہ مینٹین کرو اس وقت نا. تو یعنی کہ اکثر کپلز میں یہ کوئی بجٹنگ نہیں ہوئی ہوئی, ہسبینڈ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں, ان کو یہ نہیں بتاتے کہ چلو یہ تم ونس ان اے وائل اپنی کوئی چیز لے لینا, یہ میرے اتنے پیسے ہیں. خواتین بھی تھوڑا شائع فیل کرتی ہیں مانگنے میں, although the men should not be waiting for them to ask them. ان کو ان کا بجٹ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر اتنا ملے گا, اور جب ایکسٹرا پھر وہ خود سے دے دیں گے عیدوں پہ XYZ وہ چارہ. لیکن یہ کہ اگر فار ایگزامپل ذرا بھول جائے اور تو وہ دے فیل شائع, حالانکہ باقی معاملات میں شائنس نہیں ہے. اچھا اس حد تک شائنس ہے کہ اگر وہ کہنا کہ اچھا اس ڈرا میں پیسے پڑے ہیں آپ جا کے لے لیں, وہ دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ان ٹیکنگ دا سم ٹائمز. میں نے دیکھا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی وجہ جو ہے, جو میں نے بیسیکلی آبزرو کی اور ایز اے فیمیل پرسپیکٹیو جو ہے. دیکھیں خواتین جو ہوتی ہیں نا, جیسے میں نے کہا کہ ایموشنل تو ہیں. اچھا ان کے ایموشنس میں ایک چیز ہے کہ دے گو آؤٹ آف وے فار ادر پیپل, کہے بغیر بہت سارے کام کرتی ہیں. جب وہ کہے بغیر بہت سارے کام کرتی ہیں نا, تو ان کی ایکسپیکٹیشن اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب میں کرتی ہوں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح سے کہہ کے آفر کیا جائے. مرد جو ہوتے ہیں وہ 2+2 کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں, ابھی پڑے ہوئے ہیں, لے لو, میں نے روکا تو نہیں, جیب سے نکالو, مانگ کے لے لو, کچھ لینا ہے تو ڈسکس کر لو, بجٹ ہوگا تو کر لیں گے. مرد یہ سوچ رہا ہے. عورت جو ہے نا اس کے اندر ریزنٹمنٹ بلٹ ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسپیشلی کیونکہ ہمارے کلچرز میں بھی اور دین کے حساب سے بھی مرد نا خواتین کو بہت دفعہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ میں قوام ہوں. ہماری جو اکثر ٹاکس نظر آتی ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ, ان میں بھی یہی پوائنٹ بار بار ہائی لائٹ ہوتا ہے. میں خود بھی کرتی ہوں, میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ دیکھو اللہ نے اس مرد کو ایک درجہ دیا ہے, اور جو دیا ہے کسی وجہ سے دیا ہے, اور ہمیں اس کے آگے سبمٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں جب وہ ایک درجہ دیا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ بیہیویئرز میں وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی, پھر نہ وہ اندر ہی اندر بوائل ہو رہی ہوتی ہے. وہ بوائل ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں خرچہ کر رہے ہیں, یہاں کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ جو سوچ ہے وہ غلط ہو. اگر آپس میں بیٹھ کے وہ ٹیبل ٹاک کر لے تو شاید آسانی ہو جائے. ایک تو وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ دماغ میں سوچی ہوتی ہے بھئی قوام ہے تو وہ خرچوں کی بات صحیح طرح مجھ سے کرے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر ایک تو یہ ہاؤس وائف پرسپیکٹیو ہے, ان کو لگتا ہے اکثر جب خواتین بیٹھتی ہیں اور وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں, وہ اس بات پہ اتنا کڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہسبینڈ یا تو وہی بات ہے ہمیں بتاتے ہی نہیں کتنا کماتے ہیں, ہمیں تکے سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی مہنگی چیزیں خرید کے لا رہے ہیں, یا ہمیں بتا رہے ہیں آج کل بجٹ بہت ٹائٹ ہے لیکن کچھ اور ایسی بڑا کوئی آئٹم اپنا لے لیا ہے, کوئی گیجٹ لے لیا ہے. پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے تھے اور کوئی گھر کی نیسیسٹیز تھیں جو ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہے, وہ نہیں کر رہے تھے. اس بات پہ ان کی بہت فرسٹریشن بلٹ ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مرد حضرات نے اپنے مائنڈ میں کوئی کیلکولیشن کی ہی ہوتی ہے نا, ان کے پاس ایک اپنی کیلکولیشن, ایک اپنا ورژن ہوتا ہے, وہ کیونکہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا اس میں مسئلہ آتا ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس مور آف ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ کے ناٹ ہیونگ کلیئر, کہ جیسے میں جانتا ہوں بھائی کو, وہ کہتے ہیں کہ اوکے ہم نا ہر سال میں 2 دفعہ ٹرپ کیا کریں گے, بڑا کلیئرلی انہوں نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے,
ہو سکتا ہے ایک اگر پیسے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹرپ یعنی عمرہ کا یا کسی اور ایک لوکل. میں ہر کسی کے لیے بات نہیں کر رہا, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ہی کرو, چاہے مری کا کرو, لیکن بتا دو کہ ہم ہر سال میں ایک ٹرپ کیا کریں گے. یا پھر فار ایگزامپل آپ نے گھر کے لیے کوئی چیزیں لے لیں, آپ نے بتا دیا کہ یہ دس از وٹ آئی کین ڈو دا موسٹ, اب پلیز میں اور ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا. لیکن سبحان اللہ وٹ آئی تھنک از کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے, میں نے اتنا دے دیا ہے جتنا دینا چاہیے تھا ابھی کرنٹلی جتنا خرچہ کر لیا. بٹ دا وائف از تھنکنگ کہ نہیں ابھی تو یہ بیسک ہے, ابھی تو مزید ہوگا پرابلی اس مہینے میں. ایکچولی اس میں ہوتا ہے یہ, میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹیشن بار سیٹ نہیں ہوئی ہوتی. جی اچھا اس میں ایک اور جو پیسوں کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ورکنگ ویمن آ جاتی ہیں. اب ورکنگ ویمن ہے ٹھیک ہے, کئی دفعہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ جی ہم مل کے گھر چلائیں گے بیکاز خرچے بہت زیادہ ہیں. یہ میں بہت کامنلی سنتی ہوں, مائیں بھی کہتی ہیں میں چاہتی ہوں جی کوئی ورکنگ ہو, دیکھیں نا آج کل تو حالات بڑے مشکل ہیں تو دونوں کمائیں گے, دونوں گزارا کریں گے مل کے. لڑکیاں بھی آج کل کئی دفعہ ولنگ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ اچھا ہو جائے گا, لیکن بعد میں نا وہ برڈنائز فیل کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میاں ہر بات پہ کہتے ہیں تمہارے پاس اپنے پیسے ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیر از نو اپریسیشن, یعنی دونوں کے اندر میں نے یہ جو چیز دیکھی ہے نہ عورت کسی طرح سے اپریشیٹ کر پا رہی ہے کہ مرد میرے لیے کیا کر رہا ہے, اور نہ مرد اپریشیٹ کر رہا ہے کہ عورت کیا کر رہی ہے. اچھا ویسے ایک پرسنل کوشچن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر کوئی ینگسٹرز آپ کے پاس آتے ہیں, چاہے وہ کوئی لڑکی ہے لڑکا ہے, تو آپ کیا اس لڑکی کو یہ سجیسٹ کریں گی کہ آپ بھی جاب کریں تاکہ آپ جس کے ساتھ شادی کریں گی آپ لوگوں کا گزارا اچھے طریقے سے ہو جائے, تاکہ بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جائے, یا آپ یہ کہیں گی کہ نہیں یو ہیو ٹو بی اے ہوم میکر تاکہ اچھے طریقے سے آپ بچوں کی تربیت کر سکیں؟ تو آپ واٹ از یور انٹیک اباؤٹ اٹ؟ میری تو انٹیک بڑی کلیئر ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بی اے ہوم میکر. میں کہتی ہوں کہ مرد کو کمام بننے دیں, مرد کی اللہ نے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کو کمانے دیں. آپ کیوں اس قسم کے چیلنجز اپنے لیے بڑھاتی ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت کی کمائی میں اس طرح برکت ہی نہیں ہے, اور عورت جب کماتی بھی ہے, میں نے کو بتایا نا کہ مرد جتنا بھی اچھا ہوگا نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کو ہمیشہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ عورت کے پاس اپنے پیسے ہیں, اور عورت بھی یہ پھر سوچتی ہے جب میں کما رہی ہوں تو میں بہت سے خرچے جو جائز لمٹس میں ہی ہوتے ہیں لیکن شاید وہ ادروائز نہ کرے لیکن اب وہ کر لیتی ہے. اچھا بہت ساری کمپلیکیشن اسٹارٹ ہو سکتے ہیں آپ کہہ رہی, اور یہ ایکچولی میں نے پرسنلی خود فیل بھی کیا ہے. پاکستان میں شاید اتنا رواج نہیں ہے, بٹ بیک ان مڈل ایسٹ وہاں پہ تو جو گورنمنٹس ہیں وہ جابس دیتی ہیں, اسپیشلی انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ جابس ہیں فار مواطنین جو وہاں کے لوکل بندے ہیں اور بندیاں ہیں. اور مینی ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ جو بندی ہیں ان کی سیلریاں ان کے ہسبینڈ سے زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اب دیکھیں جب عورت ہی سمجھ بیٹھتی ہے کہ میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوں اپنے ہسبینڈ کے, تو ایک تو یہاں سے ہسبینڈ جو ہے نا اپنی وہ جو پاور ہے وہ چیز وہ لوز کر دیتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وہ تو چیز چلی گئی نا, کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ اگر عورت کو کوئی چیز چاہیے ان اے ڈیسنٹ فیشن وہ آ کے پوچھتے تھے کہ جی ہماری یہاں کمی ہے اور میں نے یہ جو ہے خریدنی ہے چیز, تو وہ ہسبینڈ کو اچھا بھی فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ گھر کا سر بھرا ہے, وہ چیز ختم ہو گئی. اچھا اس سے اور ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں کہ عورت اچھی گاڑی چلا رہی ہے مرد کی نسبت, تو اس وجہ سے ڈائیورس ریٹ اٹس ابو دا روف, بہت اوپر چلے گئے. جو ڈپینڈنسی کا فیکٹر ہے نا, ہاں جی, یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر مخلوق میں کریٹ کیا ہے. ایون بندے کو بھی, انسانوں کو بھی اپنے پہ ڈپینڈنٹ رکھا ہے تاکہ یہ فرعون نہ بن جائے. ٹھیک ہے, تجھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, شفا تجھے دوں گا میں, رزق تجھے دوں گا میں, تم سب بھوکے ہو تمہیں کھانا میں کھلاؤں گا. وائف جب ہسبینڈ پہ ڈپینڈنٹ فیل کرتی ہے, اور ہسبینڈ جب وائف پہ ڈپینڈنٹ فیل کرتا ہے, میں بتاتا ہوں کس اس میں وائف ڈپینڈنٹ ہے ہسبینڈ پہ ان ٹرمز آف خرچہ, مجھے سیکیورٹی دے گا, سینس آف سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرے گا, مجھے چھت دے گا, مجھے ایک اچھا اس میں رکھے گا. اینڈ سبحان اللہ وومن, میں ایک ریسرچ پڑھا تھا جس میں خواتین سے پوچھا کیا واٹس دا موسٹ میسکولن پرفیکٹ ٹریٹ ان اے مین. انہوں نے یہ نہیں کہا ہائٹ, شکل, ایبز, ایکسپائزی, نہیں پیسہ نہیں, انہوں نے کہا وین وی فیل سیکیور ود آور مین. جب ہمیں پتہ ہے کہ جب میں نے اس کو کام بتا دیا یا جب میں ان کے ساتھ ہوں, I know I'm taken care of. اور یہ پتہ تک کب پتہ چلتا ہے صحیح عورتوں کو, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, جب کوئی عورت ڈائیورس ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے, دین شی ریئلائزز کہ مجھے صرف اوپر سے ایک پروٹیکشن چاہیے, ایک ہاتھ چاہیے جو مجھے. بہت ساری ڈائیورسڈ وومن ایسی ہیں جو جھوٹ بولتی ہیں سب کے سامنے کہ ہم شادی شدہ ہیں. وائی؟
just to feel secure and protected. Otherwise they have told me کہ بھائی people look at us as a meatball. اچھا اس میں نا یہ بھی ہے, یہ جو آپ ڈیورس کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں پہ ہماری اکثر کہتی ہیں خواتین کہ صرف پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے انڈو پاک میں یہ چیلنج ہے. نہیں, میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ویسٹرن کلچرز میں بھی رہتے ہیں اور اگر ان کی ڈیورس ہوتی ہے تو دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پر ویسے ہی برڈن اور ویسا ہی پریشر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو دوسری جو مرد خواتین کو ڈیورس کر رہے ہیں, وہ جو اللہ نے ڈپینڈنسی رکھی ہے وہ ہے حلال مین سے اولاد اور اپنی جو فزیکل ڈیزائرز ہیں وہ اپنی بیگم سے فلفل کرنا. میں نے جو دیکھا ہے, جب مرد کو باہر ایونیوز مل جاتے ہیں نا اس بلا براثلس کھلے ہوئے ہیں, ایکسکلوسیو گندگی کھلی ہوئی ہے, اور اپنی بیوی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہا, وہ خرچتا بھی کم ہے, وہ گھر میں ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے اپنی وائف پہ. میں سائیکالوجی آف مین کی بات کر رہا تھا کہ مین جنرلی لو ٹو اسپینڈ آن دیئر وائفز, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. پاکستان میں دوستوں پہ خرچے ہو رہے ہیں, اپنے انٹرنیشنل ٹرپس ہو رہے ہیں, اپنی گاڑی اپ گریڈ کی جا رہی ہے, بٹ وائف یا بچوں پہ خرچ کرنا اس کو کہ وہ نہیں, یعنی وہ رن مرید سمجھ جا رہا ہے کہ تو جو ہے نا اب تو بالکل ہی وہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں نا بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی پلے ہوتے ہیں. کمی عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ اپنے پیئرس کو دیکھ رہی ہے, دوسری خواتین کو دیکھ رہی ہے جہاں پہ وہ ہلا گلا کر رہے ہیں, اور وہ جو فیملی ہے بڑا گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتی ہے اور ہسبینڈ جو ہے بڑا خرچ کر رہا ہے, یا اس کو یہ چیز مل رہی ہے موویز ڈراماز جو بھی وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے. تو جب وہ دوسروں کی زندگی کو شاید اپنی فیملی کے اوپر ذرا وہ پیسٹ کرنے کی کوشش کرتی نا, دین دا پرابلم کمز. اور مردوں کے ساتھ بھی یہی ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ جو مرد فار ایگزامپل سلیم و فطرت نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی وہ کسی نہ کسی فلدی ایڈکشن میں تھے اور شادی کے بعد میں بھی وہ آ جاتے ہیں اور ان کا وہ آپس میں ریلیشن بلڈ نہیں ہو پاتا. نمبر 1, دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال نہیں گزارنا. یعنی جو پرابلم ٹریگر کر سکتے ہیں نا ان کو پہلے ذرا آئیڈینٹیفائی کریں. ایک روم میں جو 2 بھائی ہوتے ہیں ان کی آپس میں نہ جانے دن میں کتنی دفعہ لڑائی ہو جاتی ہوں گی, جن کا سیم بلڈ سیم ہے, پیرنٹ سیم ہے, سب کچھ سیم ہے. ویئر ایز آپ دیکھو کہ یہاں سے مرد کہاں سے آ رہا ہے, عورت کسی اور فیملی سے آ رہی ہے, کسی اور کاسٹ سے آ رہی ہے, اور آپ نے ان کو جو ہے یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے. تو اٹ ریکوائرز کریج, اٹ ریکوائرز سیکریفائس, بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اصل میں نا جو, اور آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے. یو ہیو ٹو بی ان ون روم ایچ سنگل ڈے, ایوری سنگل منٹ. میں اس مرد کی بات کرنا چاہوں گی اس وقت جو دوسرے گھر سے نہیں آ رہا, وہ اسی گھر میں ہے اور اسی گھر کی خواتین ہیں, وہی کلچرل بیک گراؤنڈ سارا کچھ, ریز سیم وے. اب اس کی ماں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کما رہا ہے تو وہ اپنی ماں کو کیا خود سے جا کر کچھ دیتا ہے کہ اماں آپ ساری زندگی آپ مجھ پہ خرچ کرتی رہی ہیں اور آپ نے اتنی سیونگ کی ہے, جو باپ نے دیا جیسے کیا آپ لوگوں نے مل کے میرے لیے کیا. سو ناؤ آئی ایم ارننگ, ٹھیک ہے, میری فیملی ہے, میں نے اس کو دینا ہے, تو مجھے آپ کو کوئی ٹوکن منی دینا چاہیے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ماں یعنی جن کا وہ بیٹا جن کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں, کیا وہ اور بیٹا کمانا شروع ہو گیا ہے, کیا وہ ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے ٹوکن منی دے گا, یا وہ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ سنا کہ ہمیں اس سے کچھ, ہمیں ٹائم چاہیے, ہمیں ٹائم دے دے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. یعنی وی وانٹ ٹو فیل ویلیوڈ, چاہے وہ ویلیو گفٹ دینے سے ہو, ٹائم دینے سے ہو. تو اگر وہ ٹائم اور گفٹ دے رہا ہے تو کیا وہ ٹوکن منی بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ماں, یا نہیں کرتی, یا بہن؟ میں آپ کو اس طرح سے بتاتی ہوں کہ وین آئی لک ایٹ مائی اون پیرنٹس, کہ میرے والدین جو ہیں ماشاء اللہ دے اسٹل ورکنگ, دے اسٹل ارننگ, وہ مجھ سے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں, ان کے پاس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں ان کو گفٹ دیتی ہوں نا, ان کا خیال تو میں رکھتی ہوں, ٹھیک ہے, اور لیکن جب میں گفٹ دیتی ہوں یا میرے بہن بھائیوں سے کوئی گفٹ دیتا ہے نا, اس کو وہ جتنا چیریش کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے نہیں ہے, اس سے زیادہ ہمیں لوٹا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی بات, ٹھیک ہے. تو یہ نا ایک انسیڈ سی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا. وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے,
جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحہ ہے۔ اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے۔ رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو۔ رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر کمال، میں اس کو سارے کو نا، جب میں یعنی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن جب میں اسے کور پہ آتا ہوں نا، وہ دیکھتا ہوں کہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف لو ہے نا، وہ ہے لینے کا کانسیپٹ، مجھے ملے محبت، مجھے ملے۔ جو اسلامک کانسیپٹ آف لو ہے وہ دینے کا محبت ہے۔ تو جب انسان گیونگ لو میں آ جائے نا، پھر اس کی لائف سیٹ ہوتی جاتی ہے۔ اور جب انسان ہر ٹائم ایکسپیکٹ کرو نا کہ میں نے یہ کیا اور مجھے کچھ نہیں ملا، جب یہ انسان کی مینٹلٹی بن جائے نا، پھر آپ جان لیں کہ یور لائف از ڈومڈ۔ نہ اولاد سے آپ خوش ہوں گے، نہ ہسبینڈ سے خوش ہوں گے، نہ ہسبینڈ وائف سے خوش ہوگا۔ سو اگر آپ ابھی ٹاکسک ریلیشن میں ہیں نا، یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپس میں، اسٹارٹ گیونگ اینڈ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فار لائک 6 months to 1 year اینڈ سی ہاؤ تھنگس چینج۔ لیکن میں بتاؤں، میں یہ جو پوائنٹس آج ریز کر رہی ہوں نا، جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں یہ جو پوائنٹس ریز کر رہی ہوں، میں اس میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ان پوائنٹس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ بالکل ایسے ہی ان کے بارے میں، کیونکہ اب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، جب وہ کیسز آتے ہیں تو میں بھی سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں اچھا، میں تو سارا دن خواتین کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ کرو یہ کرو، ماؤں کو سمجھا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو، جس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور سارا کچھ، اور وہ چیلنجز ہیں جن پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وٹ اباؤٹ دیز چیلنجز جو بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس میں نا، جیسے آپ نے بات کی نا کہ جو بندہ اپنے دین سے دور ہے اس کو ڈیفینیٹلی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، چاہے وہ 5-6 فگرز کی سیلری بھی لے رہا ہے، اس کے پاس چاہے شی دس بردر از ہیونگ دا موسٹ بیوٹیفل وائف، یہ پرابلمس آئیں گی ہی آئیں گی۔ جیسے آپ نے اپنی بات کی نا کہ جو کمپلیکیشنز آتی ہیں، بیسیکلی اگر آپ اس کو ڈراپ ڈاؤن کریں نا، روٹ کاز میں جائیں، آپس میں جو کنورزیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ بہت مینیمل لیول پہ ہے۔ ہسبینڈ جو ہے اپنے کام کاج میں بیزی ہے، وائف گھر کے کام کاج کر رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اولاد بھی عطا فرما دیتے ہیں، مزید جو ہے لائف بیزی ہو جاتی ہے۔ آپس میں ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ جی آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، آپ ہاؤ کین آئی میک یو ہیپی، اینڈ دا وائس ورسا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا اچھا جو میری وائف ہیں ان کو میرے اندر یہ جو ٹریٹس ہیں وہ پسند نہیں ہیں، آئی ہیو ٹو ریکٹیفائی مائی سیلف۔ اور آپ بھی اپنی طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں، دا مور یو ٹاک ود ایچ ادر، اتنی ہی جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ ہم دوستوں سے تو بڑی گپیں لگاتے ہیں، رائٹ، وائف سے کتنی گپیں لگائی ہیں ہم نے، یعنی ہم اچھا سبحان اللہ، ایون وائف اپنی ایسے کرتی ہیں، ہسبینڈ سے بس صرف کام کی بات ہو کی۔ ہمارے جو شیخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وائف کے بوائے فرینڈ اگر نہیں بنے ہوئے نا تو بڑا مسئلہ ہے آپ میں، بے شک 10 سال ہو گئے شادی کو، اور وائف اگر اپنے ہسبینڈ کی گرل فرینڈ نہیں بنی ہوئی نا، اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ دن میں 2 گھنٹے کام کی بات نہیں گپے نہیں لگا رہے نا، تو 2 گھنٹے ان کا ووٹ تھا، لیکن کم از کم گھنٹہ تو وداؤٹ کام کی بات، جسٹ آپ کا دن نہ گزرے،
جب تک آپ نے 1-1.5 گھنٹہ ایسی گپ شپ نہیں لگائی اپنی لائف کی ایکسپیرینس، میں آج کل کیا کر رہا ہوں، کیا گزر ہے، آپ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں. اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہسبینڈ، اور دیکھیں ہسبینڈ جب کسی باہر بیوہ پہ خرچ کرتا ہے نا، یتیم پہ خرچ کرتا ہے، وہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بٹ انفارچونیٹلی جب اپنی وائف پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ابن القیم جوزی کہتے ہیں نا رحمہ اللہ کہ women are the half of the population which gives birth to the other half, which means is کہ ہے ہی عورت. میننگ اگر آپ عورت کو ایجوکیٹ کرتے ہو نا، اس کے بعد جو جنریشن نکلے گی وہ پھر بہت آگے جائے گی. ایجوکیٹ کا مطلب ہی بتا دیں آپ. ایجوکیٹ ان کی تربیت کرنا. ہاں ڈگری کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. نہیں دیکھیں آج تعلیم تو ہم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکولس میں تو بھیج رہے ہیں، لیکن تربیت کا ایلیمنٹ کی طرح جیسے ابھی وہ بتایا نا کہ فار ایگزامپل ابھی آپ نے بتایا نا کہ ہسبینڈ پہلے ہی آ کے بتاتا ہے کہ میری ماں کا خیال رکھنا. بائی ڈیفالٹ یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ عورت نے اپنے ان لوز کا بھی خیال کرنا، کس سینس میں کہ وہ اس کے پیرنٹس کی جگہ پہ، اینڈ دا سیم گوز فار دا ہسبینڈ ایز ویل. ریسپیکٹ کرے گا. یہ تربیت کا ایلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا ذرا ایکسٹریکٹ کریں مزید، لیٹس سے کہ ساس بہو کا جو مسئلہ ہوتا ہے، رائٹ، بہو آتی ہے کمپلین کرتی کہ جی میری ساس ایسی ہیں، رائٹ. اب کچھ سال بعد جب یہی بہو ساس بنے گی، یہ سیم کرے گی اپنی بہو کے ساتھ، تو پرابلم کیا ہے کہ وہ جو تربیتی ایسپیکٹ ہے نا وہ لیکنگ ہے. ہمارے ہاں جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ بھی پریفر کرتی ہیں اور میں بھی یہ پریفر کرتا ہوں کہ ہوم میکر عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے وہ اپنا گھر، اپنی اولاد کی تربیت کرے. میں نے یہ آبزرو کیا ہے یونانیمسلی، جو عورتیں اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں، جابس کرتی ہیں اور ٹائم جو ہے گزارتی ہیں، ان کے بچے ویسے نہیں بن پاتے جو عورتیں اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت بھی کرتی ہیں اور جو جس پوزیشن پہ وہ بچے پہنچ جاتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ پرانی اگر بات کر لیں، ہمارے سلف کی بات کر لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، سنگل مدر تھی ان کی، رائٹ، ان کے فادر نہیں تھے. امام احمد کو آپ دیکھ لیں. اور یعنی یہ خواتین کا کام ہوتا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹس سے ہسبینڈ لیٹس سے وہ اتنا ویسا نہیں ہے کہ جو تربیت کر سکے، لیکن اگر یہ والدہ، یہ مدر یہ ٹھان لیتی کہ میں نے اپنی آگے آنے والی جنریشن، چاہے وہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کو میں نے ذرا نا بڑا کمال کا بنا. میں یہاں پہ اس میں بیلنس کی بات میں ایک یہاں پہ تھوڑا سا آبجیکشن کروں گی. یہ ہم کیوں ازیوم کرتے ہیں کہ جی مرد نہیں تربیت کر سکتا؟ مرد کو ایکولی آنا چاہیے تربیت کرنا. ٹھیک ہے، اس کا بہت سارا ٹائم باہر گزرتا ہے، ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا مرد کہ میں تو تربیت کا میرا کام ہی نہیں ہے. تربیت آپ کا کام ہے، خرچ کرنا میرا کام ہے. ہر بندے ایسے اصل میں نا بڑا مسئلہ یہاں پہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ہسبینڈ چاہتا ہے تربیت کرنا اور کہتا ہے وائف کو میرا کام تربیت کرنا ہے، بٹ شاید میں اگلے دن 3 دن ٹرپ پہ جا رہا ہوں تو پلیز ہاں ذرا. یہ معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مردوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. تربیت آپ کا کام ہے، ہاں فیس پے کرنا میرا کام ہے. یہ ایشو ہے. میں دیکھوں گا اپنے وہ چینلز اور اسکرولنگ اور وہ کروں گا. اور ایک اور بات ہے کہ دیکھیں، یہ تو میں بھی ہر دفعہ کہتی ہوں کہ وہ جو لڑکا ہے نا وہ بھی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور ماں ہی اس کی تربیت کر رہی ہے کہ تم نے بڑے ہو کے کیسے بننا ہے اور تمہارے اندر کیا بیہیویئرس ہونے چاہیے، کیا سینسٹیوٹی ٹورڈز دا اپوزٹ جینڈر بھی ہونی چاہیے. لیکن اب یہ ایک چیلنج آتا ہے جو ہے واقعی چیلنج. وہ کیا ہے؟ وہی ماں کہتی ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا، اب وہ رول ماڈلنگ کے لیے باپ کو ڈھونڈتے ہیں. ادھر باپ از ایبسنٹ، فزیکلی ایبسنٹ، ایموشنلی ایبسنٹ، اور وہ تربیت بہت ایسی چیزیں سامنے لا رہا ہے کہ جو میں نے اس کو سکھایا ہے اس کا سب نلیفائی ہو رہی ہیں باتیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچہ باپ سے نہیں سیکھے گا اور صرف ماں سے ہی سیکھے گا. اس وقت باپ اپنا رول نہیں پلے کر رہے. اس وقت باپ جو ہیں وہ اس وقت ماں کو کہتے ہیں تم نے جو کیا ہے نا بچپن سے اب تک اس کا مسئلہ ہے. اب وہ بیچاری وہاں کھڑی ہو کے سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا. یہ بلیم گیم تو فرسٹ پلیس پلے کرنی نہیں چاہیے. دیکھیں جب اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو کہتا ہے یا وائف ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا دونوں ایک دوسرے کو کہیں پرابلم سمجھے یہا پہ آ رہی ہے، ہر بندہ نا اپنی رسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. ہسبینڈ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ شیپرڈ ہے، اس نے اس ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی اٹموسٹ ایفرٹ ڈالنی ہے، اور اگر جسٹ ان کیس دوسری سائڈ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو ریلیکس ہو کے اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ مینڈ کرے.
اینڈ واللہ آئی ایم سو سرپرائز. ڈاکٹر جان گرے یہ اپنی بک میں لکھتا ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ وومن آر ایموشنل, وہ کبھی کبھار اپنی بات بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ آل آف اے سڈن کنکلوژن کی طرف نہیں آنا چاہ رہی ہوتی. فار ایگزامپل وہ ایک ایگزامپل لے کے آتا ہے, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. اچھا سنیں, وہ کہتا کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف ہیں, کپل ہیں, اور وائف آتی ہے تھکی ہوئی باہر کام سے, فرسٹریٹڈ ہے کہ جی میرے باس نے آج مجھے یہ کہہ دیا, مجھے وہ کہہ دیا. تو اب دیکھیں ہسبینڈ نے سن لیے بات, یہ اپنی وہ فرسٹریشن نکالنا چاہتی ہے, ہسبینڈ کنکلوژن کی طرف آ رہا ہے, why don't you quit your job, اپنی جاب ختم کیوں نہیں کر دیتی, نہیں I like my job, why should I quit it, نہیں سولوشن دے رہا ہے, یعنی وہ سولوشن پہ آ بیسڈ دے رہا ہوتا ہے. تو اچھا ابھی یہ بات چلی رہی تھی, وہ عورت کہتی کہ وہ میں نے اپنی آنٹی کو کال کرنی تھی, کتنا عرصہ ہو گیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب ہسبینڈ سولوشن کی طرف آ رہا ہے, why don't you call her right now, call her right now, یا ان کو پتہ ہے کہ تم کتنی بیزی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رائٹ. یہ سولوشن کی طرف آ رہا ہے, اور پھر کہتے کہ تم ٹینشن بہت لیتی ہو, دیٹس وائی یو آر انہیپی. آئی ایم ناٹ انہیپی. کون کس نے کہا ہے کہ میں انہیپی, لڑائی شروع ہو گئی میری بس. تو لڑائی شروع ہو گئی. اسی واقعے کو وہ ریورس کرتا ہے. وائف آتی ہے, آئی ایم فرسٹریٹڈ اور میری جاب ٹھیک نہیں, او تمہارا دن بڑا مشکل گیا ہوگا, ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ. اور ویلیڈیٹ کرے. وہ بات کرتی جا رہی ہے, آنٹی کو کال کرنی ہے جی, اچھا آنٹی کو کال کرنی ہے, کب کال کریں, کب آپ کا دل کر رہا ہے, اچھا ابھی کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر کرتا ہے کیا ہے, ہی کمز اپ ٹو ہر, ہی کڈلز ہر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ شی از ہیپی, رائٹ. دس از واٹ از ریکوائرڈ. اینڈ سبحان اللہ, وائل آئی واز ریڈنگ دس, کہ دیکھیں اس ہسبینڈ نے ٹائم دیا اپنا, اور اس نے اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی. ایک بڑی لمبی طویل حدیث ہے, ام عائشہ اس کی راویہ ہیں, ام زرع رضی اللہ عنہ کی ہے. تو یہ اپنی دور جاہلیت کی قصے سناتی ہیں کہ 11 خواتین تھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم اپنے ہسبینڈس کے بارے میں ایک دوسرے کو بات بتائیں گے اور کوئی کچھ نہیں چھپائے گا, رائٹ. اور ام زرع یہ بتا رہی ہیں حدیث, ٹھیک ہے. اچھا یہ حدیث کیوں بنی, کیونکہ وہ آپس میں اپنی اس انسیڈنٹ کو نریٹ کر رہی ہیں. انہوں نے نریٹ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کو, اور پھر جب یہ واقعہ پورا بڑا طویل واقعہ, ہاں بالکل, انہوں نے جب رسول اللہ کو بتایا نا, اس میں سے ایک عورت نے بڑی زبردست بتایا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ اذا دخل فہد اذا خرج اسد, کہ جب میرا ہسبینڈ داخل ہوتا ہے گھر میں شیر ہوتا ہے, جب نکلتا ہے تب بھی شیر ہے. اینڈ عربک لینگویج کی یہ کہ نا یہ پروفاؤنڈ کوالٹی ہے, جو لفظ ان کو جو چیز پسند ہوتی تھی اس کے نا ملٹیپل نام رکھتے تھے, ہزاروں کی تعداد, جیسے شیر ہو گیا, سورڈز ہو گئی. اچھا فہد اور اسد میں فرق ہے, شیر کی کیا ہے کیفیت, بہرحال یہ ول کیپ اٹ فار سم ادر ٹائم. تو ام زرع آئی تھنک یہ تھوڑا سا نا گھر آنے والا وہ شیر ہے کہ جو پروڈکٹیو ہے, خیال رکھنے والا. نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیر جو جب اپنے گھر یعنی ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے شیر, رائٹ, تو وہ اس کو کہتے ہیں فہد, اور جب اٹیکنگ موڈ میں ہوتا ہے اسد ہوتا ہے, تو اسد جب باہر نکلتا ہے. یہ اس نے تعریف بیان کی, سبحان اللہ. مجھے یہ لگا کہ یار دیکھو اس زمانے کی خواتین بھی کتنی پوئٹک تھی. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا کہ خواتین کے جذبات کو سمجھنا, ایک آج کل بہت وبا چلی ہوئی ہے سیکنڈ میرج کی اور ملٹیپل میرجز کی, اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی ہے بات. جی جی. تو اس میں بھی دیکھیں خواتین کو پتہ ہے, خاص طور پہ جو قرآن پڑھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں رخصت ہے, لیکن اس بات کے لیے بھی جو ایک ہرٹ فیلنگ ہے نا خواتین کی, اس کو مرد نہیں سمجھ پاتے. وہ اتنا, یعنی یہ چیز جو ہے یہ گلوریفائی کرنے والی بات نہیں ہے کہ او جی جس نے شادی کی تو اس کو آپ پیڈسٹل پہ بٹھا دیں. اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ میں نے اب 2 گھروں کا خرچہ چلانا ہے, 2 گھروں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. یعنی وہ اتنے مزے سے خوش باش وہ ہیرو بنا نظر آ رہا ہو, اور باقی سب بھی کہہ رہے ہوں کہ شاید مرد جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا یہ تو کام ہم بھی کر لیں, اور ان کو بڑی وہ ٹیمپٹیشن ہو رہی ہو. تو کیا اس میں ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے میرے اوپر؟ آپ کو لگتا ہے, یا ڈونٹ تھنک اباؤٹ جسٹ یور اون سرکل, کہ آپ کے پاس جو آتے ہیں زیادہ تر لوگ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ دین کیسا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہیں. آپ لارجر ایک جو ہم بات کرتے ہیں پکچر, اس میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کے جو اس وقت کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں, اس میں آپ دیکھیں ہمیں احادیث ملتی ہیں نا. ایک دفعہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے, اور دوسرے گھر سے کھانا آیا, انہوں نے غصے میں اس کو گرا دیا, اور ایک خادمہ وہاں پہ تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آرام سے کہا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. ایکچولی بلکہ صحابہ اکرام تھے
وہ آبزرو کر رہے تھے, وہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آئی تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا, ٹھیک ہے, ان ایموشنز میں آ کے. اینڈ سبحان اللہ, ڈیفینیٹلی اس میں جو ہسبینڈس ہیں ان کے لیے بڑے لیسنز ہیں شیخ. رسول اللہ آتے ہیں, جو پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے باؤل, اس کو ذرا گیدر کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں, کہتے ہیں غارت امتکم, کہ آپ کی والدہ کو حیا آ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک آیا ہے. تو اس سچویشن کو اگر آپ فلپ سائڈ کریں, ہو سکتا ہے کہ اگر آج کسی گھرانے میں ایسا ہو تو وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جائے. یہاں ایسی لڑائی ہو کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ, اب مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا, اور یہ کہ دوسری بیوی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھو کتنی اچھی ہے, وہ ہمارے ساتھ کتنی اچھی طرح, یعنی اس میں یہاں اس لڑکی کو نا, ایک عورت کو کیسے وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے کانفلکٹ میں. یعنی مرد کا وہ جو ایک رول ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرنے والا, بیکاز ہی از انٹلیکچوئل, ہی از ناٹ پلئنگ دا کارڈز رائٹ. اس میں دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا بات چیت کریں. اگر مرد کو کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہے, چاہے وہ جیسی مرضی پرابلم ہے, ٹریٹ ہر ایز یور فرینڈ اور اس سے بات کرے کہ یہ پرابلم ہے, اس کو ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. اچھا, وہ جو واقعہ میں بتا رہا تھا نا, واقعہ کیوں اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ جب وہ پوری حدیث سناتی ہیں, واقعہ سناتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, زرع کی ایکچولی نا ڈائیورس ہو جاتی ہے ابو زرع سے ایٹ دی اینڈ آف دیٹ اسٹوری. تو رسول اللہ اینڈ میں کیا کہتے ہیں, کنت لکی لی ابی زرع لی ام زرع, کہ میں تمہارے لیے ابو زر ہی کی طرح ہوں جیسے وہ ام زر کی طرح تھا, لیکن فرق یہ ہے کہ میں تمہیں ڈائیورس نہیں دوں گا. اچھا, آئی واز تھنکنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت تھا, ہی واز بینگ این ایکٹیو لسنر. ہوتا کیا ہے کبھی کبھار نا ایک مرد سن لے, اچھا یار عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں, اچھا ہی از آن دا فون اور اپنی وائف سے بات کر رہا ہے اور وائف بات کرتی جا رہی ہے. وہ آپ نے کبھی میمز بھی دیکھے ہوں گے, تو وہ سن کوئی نہیں رہا, بس شکل بنا رہا ہے, دیکھو بات بہت کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیسو لسنر نہیں تھے, انہوں نے پورا واقعہ سنا اور اینڈ میں سولوشن بھی دے دی, ان کی حوصلہ افزائی کی کہ میں تمہارے لیے ویسا ہوں. تو دس از اے پروفاؤنڈ لیسن فار دا مین, کہ اپنی وائف کو جب آپ ٹائم دیں نا, اس کو کوالٹی ٹائم دیں, رائٹ, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. اینڈ دا سیم گوز ود دی وائفز ایز ویل, کہ وہ جو ہے نا ہسبینڈس کے جذبات کو, ایموشنس کو سمجھیں اور اس طرح ٹیکل کریں. اگر وہ غصے میں ہیں, اس کو غصہ جو ہے نا کام ڈاؤن کریں. اگر وہ آگ بنا ہوا ہے, آپ پانی کا کام دو, اینڈ وائس ورسا. تو یہ اس میں بڑا جو ہے, یعنی اس میں سیکنڈ میرج پہ تو آتے ہیں انشاءاللہ, لیکن یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ جب وہ گھر آئے تو ہی شوڈ بی نوئنگ کہ سارا دن میری وائف میرا ویٹ کرتی رہی ہے, مجھے اس باسی ایٹیٹیوڈ یا فرسٹریٹڈ نہیں ہو کے آنا. اینڈ وائف, ایک ہمارے شیخ ہمیں بتا رہے تھے سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ میری وائف آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب میں گھر گیا ہوں وہ میرے لیے تیار نہ ہوئی ہو, اور کہتے ہیں ریپلیس دا سیم وائس ورسا. جب بھی میں گھر جاتا ہوں, آئی ہیو پرفیومز ان مائی کار, میں اس کو ویئر کرتا ہوں. ایون عبداللہ بن عباس تو مسواک کیا کرتے تھے, اپنے بالوں کو بنایا کرتے تھے. تو یہ آئی تھنک جو ریسپیکٹ اور جو لو کا جو ایلیمنٹ ہے, پاکستانی جو خواتین ہیں نا, جو فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ کی ہیں, ویسے تو عرب ورلڈ میں سیکنڈ میرج از ناٹ اے ٹیبو اور وہ سارا ہے. یہاں پہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں یہ کہ سنس جب خاتون اپنے گھر سے یہاں پہ آتی ہے نا, تو آپ سمجھ لیں اپنے وہ کشتیاں جلا کے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور جتنا پاکستانی خاتون یا سب کانٹیننٹ کی خاتون اپنے گھر میں انویسٹ کرتی ہے, اتنا شاید کوئی اور خاتون عرب ورلڈ میں اتنا انویسٹ نہیں کرتی. اور اپنے ساس سسر کی بھی خدمت, گھر کی وہ ماسی بھی بنی ہوئی ہے, وہ کوک بھی بنی ہوئی ہے, وہ بیبی سٹر بھی بنی ہوئی ہے, ہر چیز بنی ہوئی ہے. جب وہ اپنا اتنا کچھ دے رہی ہے گھر کے لیے, یعنی احسان کے درجے پہ, تو پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی احسان ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہسبینڈ سے. اور جب وہی ہسبینڈ سیکنڈ میرج کی بات کرتا ہے اس کے سامنے یا جوک اراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو نا اپنے لیے بیٹریل سمجھتی ہے, بیکاز شی از دیٹ ہائی لیول آف ایکسیلنس ان ہر لائف, ٹھیک ہے. تو وہ جب آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہی ہے, تو پھر وہ کہتی ہے کہ شاید آؤٹ آف لو اینڈ آؤٹ آف دا وے جا کے, آلدو ہسبینڈ کے لیے, یعنی میں ایک بیلنس ہی بات کر رہا ہوں کہ حلال ہے, وہ کر سکتا ہے, حرام تو نہیں ہے, نہ مکروہ ہے, مباح ہے, ٹھیک ہے. میں بھی یہی کہتی ہوں, جب مجھے کوئی آ کے کہتی ہیں خواتین بہت غصے میں کہ یا اپسٹ ہو کے کہ میرے ہسبینڈ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انہیں سمجھائیں, تو میں کہتی ہوں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دے دی ہے, میں اس پہ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ ضرور یہاں پہ سوال اٹھاؤں گی کہ وہ اپنے گھر میں کتنے انصاف اور عدل کے ساتھ اپنا سسٹم ابھی لے کے چل رہے ہیں. اگر اس گھر میں وہ بہت کیوس ہے, آلریڈی آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بڑے مسئلے کریٹ ہوئے ہیں,
اور وہ ایموشنلی خود بھی اسٹیبل نہیں ہیں, وہ باتیں صحیح ہینڈل نہیں کر سکتے, تو وہ دوسری بیچاری کو بھی مشکل میں ڈالیں گے, اور 2 گھروں کا پھر بیلنس وہ کہاں سے لے کر آئیں. اس میں لیکن یہ بات بھی کا بیلنس نہ رکھنا بڑا اپروپریٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ انسسٹ ہی کرتا کہ میں نے شادی کرنی, لیکن اس کا جو پہلا گھر ہے وائف کی ہیلتھ ڈیٹرمنٹل ہو سکتی ہے, یا کچھ سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے, یا بچوں پر افیکٹ پڑ سکتا ہے فار انسٹنس, تو خیر و شر کا پہلو دیکھے. لیکن اس میں وائف کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ اتنا اس کو بلیک میل نہ کریں کہ اگر تم نے کی تو میں تمہارا پہلا گھر اجاڑ کے رکھ دوں گی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اگر وہ ایسا معاملہ کرے. آج کل اس طرح کی بھی چیز ہو رہی ہے کہ جی اگر اس نے شادی کی تو میں ڈیورس لے لوں گی جی, اور میں چھوڑ دوں گی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں, ایسے ایموشنل فیصلے نہیں کریں. لیکن میں صرف بات یہ کری تھی کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا, تو یعنی ہمیں مردوں کو بتانا چاہیے کہ لک اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں نا, تو یہ کوئی اتنی وہ جو ہے نا باجے بجانے والی بات نہیں ہے. آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے یعنی ڈائیورس لینی ہے, تو آپ نے کہا یہ ایموشنل فیصلے مت لیں, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جسٹ بیکاز کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ اس وجہ سے آپ اسے اپنا گھر چھوڑنا چاہ رہی ہیں, کیوں؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے لیے, حالانکہ ہے نہیں, لیکن میرے لیے بیٹریل ہے فار ایگزامپل. تو اس میں کہتی ہوں آپ اپنے ریلیشن شپ پہ کام کریں نا. آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹرز کیا ہیں, ایکچوئل فیکٹرز کیا ہیں. اگر تو واقعی وہ آپ کے کوئی ایسے رائٹس ہیں جو نہیں دے رہا, اور اس کو بھی پہلے ریزالو کریں اور فیملی کو انوالو کریں. اگر وہ ریزالو نہیں ہوتے تو پھر ایک اور بات ہوتی ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ جی اس نے وہ آپ کو وہ بیٹریل فیل ہو رہا ہے, تو اس پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ وائی مین وانٹ ٹو ڈو سیکنڈ میرج. موسٹ آف دا ٹائمز دے وانٹ, ان کی فزیکل نیڈ زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ دوبارہ مین پولیگمی کی طرف نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جتنا ٹائم, ریسورسز, ایفرٹ سیکنڈ میرج کی لگانی ہے نا, آپ اس کا ہاف پہلے اپنے فرسٹ فیملی پہ لگا کے دیکھو. آپ کی ساری جو ہے نا مسئلے شکایتیں ختم ہو جائیں گی. مسئلہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ہی نہیں ہے, نہ ہماری خواتین کو نہ ہمارے مردوں کو, اس معاملے میں کہ لائف کو بہتر کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل ٹپ ہے. اف یو امپروو یور فرسٹ میرج, بہت ہی بہتر. ہاں اگر آپ نے بہت ٹرائی کر لی اور آپ کے لیے بہت فتنہ ہے, اور آپ کا ایمان, میرے لیے تو نا میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد ہیں, ایمان آپ کا ایک وہ ریڈ لائن ہے. اگر ایمان خراب ہو رہا ہے اور آپ نے ہر ٹرائی کر لی ہے فرسٹ میرج سے, ٹرائی جو ہوتا ہے نا, میں نے آج تک کوئی ایسے مرد نہیں دیکھے جو کہ میں نے سب چیزیں ٹرائی نہیں کی. پہلے لوگ جو مرد ہیں نا, وہ تو اس میں پہلی وائف کو نہ کانفیڈنس میں, یعنی میں آپ شریعت کے پرسپیکٹیو سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, لیکن یار جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہو, جو آپ کے بچوں کی ماں ہے, اس سے اگر آپ اپنی سیلری شیئر نہیں کرتے ہو جیسے آپ مرد کرتے ہیں, یا اگر آپ نے اپنے لائف کے پلانس, یعنی پھر کس طرح کا پارٹنرز ہیں؟ پھر تو آپ روم میٹس ہو, آپ سول میٹس نہیں ہو. پھر تو آپ بس ایک کمرہ اور ایک بیڈ شیئر کرو, جیسے 2 ہاسٹل لائٹس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیز بڑی ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کا اس معاملے میں ریٹیلیشن کرنا, اور خواتین کا دشمن بننا کہ جو بیوہ ہے. نہیں, خواتین کی دشمن نہیں ہوتی ہیں. یہی تو ایک رانگ پرسپیکٹیو ہے. سارے اور کر لیں لیکن ہمارا ہسبینڈ نہ کرے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے نا اس طرح کی وہ ویلیڈیشن نہیں مل رہی. ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا جی ایک تو وہ جوان بننے کی کوششیں کر رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں, جبکہ یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے جو رائٹ لسٹ ہے, مطلب اپروپریٹ لسٹ ہے, جو کام وہ میرے ساتھ نہیں مینیج کر پا رہا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ابھی ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ٹرو اسٹوری. ایک ہسبینڈ بہت دیندار, بہت ہی زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے, اور بہت ہی زیادہ اپنی وائف کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا, اور یہ وائف اور ان کی مدر ان لا اور ان کی ماں سب ایکنالج کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب دوسری شادی کا پلان کیا, اور انہوں نے پلان کرنے سے پہلے وائف سے شیئر کیا, اپنے گھر والوں سے شیئر کیا, اور سارا انہوں نے, ہی واز مین انف آف ہائی مورل اسٹینڈرڈس, ماشاء اللہ میں جانتا ہوں انہیں بڑے کلوزلی. انہوں نے دوسرے, اچھا, اور کیونکہ خیر کے لیے, واللہ صرف خیر اور دوسری خاتون کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کی ڈائیورس ہوئی تھی بیسکلی, شی واز ڈائیورس. لیکن پھر بھی اتنا شدید قسم کا ریٹیلیشن. اچھا, وائف تو ماشاء اللہ انہوں نے, بہت مشکل تھا اس کے لیے, بٹ ریٹیلیٹ اس لیول کا نہیں کیا. لیکن وائف جو ساس ہے, یعنی ان بھائی کی ماں, انہوں نے جو ریٹیلیشن کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کہاں کمی کی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم تمہیں بلیم کر سکیں, تم نے یہاں ٹائم نہیں دیا, تم نے وہاں خرچ نہیں کیا, ہم سے یہ قبول نہیں ہو رہا. یہ میرا خیال میں کوئی 0.1% لوگ, لیکن اسٹل جب یہاں پہ ہوا ہے, دس پرووز
یعنی ایک سیمپل تو ہے کہ جس میں ایموشنز بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. نہیں وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں دس ڈزنٹ پروو, دس از اے ویری مطلب آپ ایک ایکسیپشنل ایگزامپل کو لا کر وہاں پہ پلیس کر رہے ہیں. آپ جنرل دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جنرلی تو زیادتی ہو رہی ہے, دونوں سائڈس پہ ہو رہی ہے, اور زیادہ مردوں سے ہو رہی ہے. مردوں سے میں بتاتی ہوں کس لیول پہ ہو رہی ہے. ایک تو وہ پہلے بیلنس نہیں کر پا رہے, اور وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید وہ سکھ جو اس گھر میں نہیں ہے وہ دوسرے گھر میں مل جائے. یہ جو ہے بیلنس نہیں کر پا رہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا بیلنس کر پا رہے ہیں نہیں کر رہا؟ یہ وائف تو کبھی نہیں مانے گا کہ بیلنس کر پا رہے ہیں, کوئی نہ مرد مانے گا نہ مرد مانے گا. ٹھیک ہے, یہ تو یہ نا کہ کوئی نیوٹرل باڈی ہوگی جس کے پاس وہ جا رہے ہوں گے, اور وہاں سے جب آپ کچھ دفعہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, علماء آپ دیکھیں اس سلسلے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں, اور ان کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ کہاں کہاں بیلنس نہیں ہو رہا نا. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں نا کہ جب مرد صرف یہ سوچ کے شادی کرتا ہے اسکیپزم کے طور پہ کہ جی میں وہاں جاؤں گا تو بڑا سکھ چین ہوگا اور اس کو بھی مزہ چکھاؤں گا, نہیں رسپانسبلٹی ہے, رسپانسبلٹی نا. تو اس میں جو خواتین کی طرف سے میں چاہتا ہوں بیلنس کریں کوشچن کو, جو ان کی طرف سے تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے اور معاملہ, اس کے لیے ان کی کیا نصیحت ہے؟ یہ جو آپ نے بھی اگزامپل دی تھی, ان صاحب نے کیا کیا تھا, دیکھیں دین کو پریکٹس کر رہے تھے تو یہ مرد پہلے دین کو تو پریکٹس کریں. دوسرا یہ کہ وہ حقوق پورے دے رہے تھے سب کے. پھر ٹھیک ہے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کوئی یہ بات تو نہیں نا آئے گی کہ میں نے اپنا کام جو ہے نا وہ پورا اپنا رول نہیں پورا پلے کیا نا. تو مرد حضرات کو پھر دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کئی دفعہ کتنے گھر تک پہلی بیوی کے پاس نہیں جاتے آتے, ان کو خرچہ دینا بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا دوسری کی طرف خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں, یہ نا ایک بڑا ٹپیکلی میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس ہاسپٹلس میں ہوتا ہے کہ ساس لے کر آتی ہیں اپنی بہو کو چیک اپ کے لیے, اور جب کہا جائے کہ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, تو وہ کہتی ہیں جی سب کچھ پڑا ہوا ہے, پوچھ لیں اس سے, خود ہی نہیں کھاتی, پوچھ لیں ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں. وہ اس بہو کی نا آنکھیں بول رہی ہوتی ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے مرد حضرات جب کرتے ہیں نا ایسا معاملہ, وہ کہتے ہیں کہ میری تو بیوی خوش ہے اور میں تو اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں, پوچھ لیں. اب بیوی پبلکلی کیا کہے گی, وہ تو عزت رکھ رہی ہوتی ہے اس کی, لیکن اندر سے میرے پاس ہزار سٹوریز ہیں جن میں وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم اس ایریے میں تنگ ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو آپ نے تو کہا نا فرسٹ وائف سفر کرتی ہے, میں نے چیز دیکھی ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر سیکنڈ وائف کے ساتھ جو وہ افیلیشن تھی جو شروع میں تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ کیسز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ وائف کو ڈائیورس بھی دے دی ایک بھائی نے. اور میں نے جب میں بوائز کو دیتا ہوں نا, جو لوگ آ کے مجھ سے, میں کہتا ہوں یار اگر تو کرنی ہے تو پہلے بات جوک راؤنڈ نہ کرو, ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ میں کرنے لگا ہوں سارا, ٹھیک ہے. اچھا تمہیں کرنے کے لیے کوئی نیڈ نہیں, یعنی یہ نہیں کہ وہ بیوہ ہی ہونی چاہیے, یہ شریعت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ بیوہ ہو یا یتیم ہو یا ڈیورس ہوئی, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ جوان سے بھی کر سکتے ہیں, پر جب کریں تو پھر میک شیور آپ نے عدل کرنا ہے, آپ سے بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پہلے ایک کا سوال ہے, اب دو کا سوال ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیور ایور ڈائیورس دا سیکنڈ وائف جسٹ بیکاز آف دا پریشر یو فیل. مردوں کی طاقت کرنی ہے تو پھر کرو, ورنہ تو یہ بہت سارے اس میں کمپلیکیشنز ہیں. اور آئی تھنک ہماری قوم ابھی تک ریڈی نہیں ہے اس معاملے میں, ان کی تربیت نہیں ہوئی. ہماری قوم کی نا تربیت, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نا ایک گرل فرینڈ, میں سائڈ گرل فرینڈ رکھ رہا ہوں جس کو جب تک میں چاہوں گا رکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو ہسبینڈ ہے نا, ہی کی ناٹ بی این ایبسینٹی لینڈ لارڈ, جو کہ پہلے گھر میں ایبسینٹ ہے یا سیکنڈ گھر میں ایبسینٹ ہے, اس کو دونوں کی آنرشپ لے کے, یعنی بات ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے بیسیکلی, جو ہم مرد قرآن و حدیث میں بیان کرتے ہیں. یہ والے مرد نہیں ہے جو ہم عام پاکستانی مرد کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو میں تو آئی ایم اے ایڈوکیٹ آف پولیگیمی, ٹھیک ہے. اور کیونکہ واقعی میں ڈائیورس ریٹس بہت زیادہ ہیں. آپ اس بات کو بھی آپ سے ایگری کرتی ہیں اس بات پہ. دوسری بات یہ ہے کہ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں, مردوں کی ڈیتھس وارز میں XYZ جگہوں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور آپ خاتون ہیں, آپ کے پاس جب خاتون آتی ہے نا, کتنے میرے ہسبینڈ نے طلاق دے دی, میرے 2 بچے ہیں, میرے ماں باپ اتنے کمزور ہیں, میں گھر نہیں جا سکتی, دین یو وڈ وانٹ کہ کوئی نہ کوئی اس کو سہارا دے دے. تو جتنے ایشوز ہیں نا, ہم نے ایز اے سوسائٹی اس طرف جانا تو ہے, پولیگیمی کی طرف, بٹ اپنی اس سے پہلے تربیت کرنی ہے اور اپنے یعنی اتنا اپنا میچور بنانا ہے, اس کو سنبھالنے کی. یس, تو ہم ان کی ذمہ داری کر سکیں. ایگزیکٹلی. اور اب دیکھیں یہ جو خواتین کے لیے یہ بھی ایک جو کہا ہر بات پہ ہوتا ہے نا, تم تو ہوئی ٹیڑھی پسلی. ہاں یہ عجیب تانا ہے. اور اس کو ریجیکشن ایک فوراً دے دی جاتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, کسی قابل نہیں.
تو میں اس پہ تھوڑا سا ویسے ریسرچ کر رہی تھی نا. تو جو رب ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ویسے ٹیڑھی ہوتی ہے اور اوپر سے وہ اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹڈ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی ٹیڑھا پن اس کا جو ہے وہ ملٹیپل وہ ہے اس میں ڈائریکشن میں چل رہا ہے اس کا نا. اور آپ دیکھیں کہ میڈیکلی جو یہ رب چاہیے ہے ہمیں, یہ پسلی جو ہے ٹیڑھی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس رب کیج میں آپ کے وائٹل آرگنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ایک عورت کو کہا ہے کہ وہ وائٹل ہے, وہ جو ہے نا اس کا ایک نیوکلیس کا رول ہوتا ہے فیملی میں رہتے ہوئے, کہ وہ دل اور آپ کے لنگز, پھیپھڑے, آپ کی مین ویسل ساری اس میں آ رہی ہیں. اور اس میں پڑھ رہی تھی کہ وہ جو ایک موومنٹ اسپیسیفک چاہیے ہے سانس لینے کے لیے, وہ اس میں وہ والی ٹیڑھی پسلی جو ہے نا وہ کام دیتی ہے. اگر وہ سیدھی ہوگی نا تو وہ کام نہیں ہوگا. نہیں, اصل میں ان فرسٹ پلیس اگر بندہ کسی کو ٹونٹ کرتا ہے اس فریز کے ساتھ, دین دیر از اے پرابلم. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی نا, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور کہ حدیث کا مطلب کیا ہے. اس میں ان کی پریز ہے بیسیکلی خواتین کی, ان کا حسن اسی میں ہے. امیجن ایک بندہ اپنی پسلی کو سیدھا کرنا چاہے تھنکنگ کہ یہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں, وہ غلط کام کر رہا ہے, تو سروائیو ہی نہیں کر سکے گا بندے کی. ایون سبحان اللہ, وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے اور جہاد پہ جا رہے تھے, تو ایک شخص جنہوں نے امہات المومنین کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا, تو وہ تیز چل رہے تھے, بہت تیز لے جاتے تھے, اور جب اونٹ تیز چلتا ہے تو کس طرح سے موومنٹ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفقا بالقواریر, بی جینٹل ود فریجائل. تیرے پہ نا شیشے کے برتن بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ جب بھی خواتین کا ذکر کیا, عزت, رسپیکٹ اور فریجائل ہونے کا ذکر کیا, تو ان کو یعنی اسی طرح سے رکھو جس طرح ان کو رکھنے کا. امام غزالی کا مجھے کوٹ یاد آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلی دو ایسی یونیورسلی ٹریڈس ہیں مردوں کے اندر جو کہ نیگیٹو ہیں, جو کہ خواتین پسند نہیں کرتی. میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائے کیا سمجھ سکتی ہیں آپ, کیا انہوں نے امام غزالی نے بتایا ہوگا, ٹرائی کریں. دو ٹریٹس ہیں مردوں میں جو بہت نیگیٹو ہیں اور یونیورسلی وومن جو ہے نا ان کو پسند نہیں کرتی. سوچنا پڑے گا. نہیں, ہم نے بات بھی کی ہے اس کے بارے میں. نمبر 1 اگریسونیس, نمبر 2 اسٹنجینس. جیسے بخل پن کی بات کی نا, جب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو ایسی نیگیٹو کوالٹیز ہیں وومن کے اندر جو کہ مردوں کو پسند نہیں ہیں. رسپیکٹ نہ دینا. ایگزیکٹلی, یعنی عہدہ اوپر وی نو اٹ. جیسے جو خاتون اپنے ہسبینڈ کو رسپیکٹ دیتی ہے نا, اسے کہتی ہے کہ فائنل ورڈ آپ کا ہی ہے, اور آپ واللہ وہ اس کو اتنا ریلیکس کرتا ہے نا, جو اتھارٹیٹیو بننے کی کوشش کرتی ہے. نمبر 2 اینڈ اٹ واز ویری پروفاؤنڈ, کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد پسند نہیں کرتا اپنی عورت کا کسی غیر محرم سے بات کرنا. سبحان اللہ, یعنی کہ واقعی یہ صحیح رجوع ہوتے ہیں. لیکن اس کو تو دیوس کہا گیا نا, کہ اگر وہ جا کر, لیکن آپ دیکھیں آج کل ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے چیلنجز بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یس, اینڈ وہ جو رسپیکٹ والا معاملہ ہے نا, جیسے وائف اگر خواتین نے ٹاپ جو کوالٹی بیان کی نا مردوں کی, وہ تھی کہ مجھے سیلف سیکیورٹی مجھے ملے. اور مردوں جب خواتین کی ریسرچ کے مطابق جب نے کہا نا کہ واٹس دا ون تھنگ جو آپ چاہتے ہیں سب سے ٹاپ کی کوالٹی ہے, وہ ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دے. سر میں تو یہ کہتی ہوں رسپیکٹ از ارن نا. اگر وہ قوام بن جائے گا اور وہ اس طرح سے اپنے سسٹم کو لے کے چلے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو وہ عورت تو چاہتی ہے. یعنی آپ, میں جتنی ایون ورکنگ ویمن کو بھی دیکھو, وہ کہتی ہیں ہمیں آج ہمارا ہسبینڈ اس طرح سے سپورٹ کر دے, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی بہت لیوشنس دے, ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, یہ شاید آپ بات کری ہیں دیندار اور عام پاکستان کی, لیکن بہت سارا ایسا طبقہ بھی ہے ہماری آڈینس میں جو کہ صرف ڈیمانڈنگ ہی ہے, جن کا شاید پری میرٹل ریلیشن بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا بھی رہا, اور ان بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی شادی ہو گئی. پہلے تو دونوں سیم لیول پہ تھے, اب وہ شادی ہو گئی, اب وہ پہلے تو کر کے بات کرتی تھی اور وہ بھی جیسے دوست یار بنے ہوئے تھے. جب شادی ہو گئی, ناؤ ہسبینڈ وانٹس اے بٹ رسپیکٹ. اب وہ خاتون کہ تم تو میرے بوائے فرینڈ تھے اور تم پہلے کیسے تھے اور اچانک سے تم چینج کیسے ہو گئے, تو ناؤ شی از ناٹ گیونگ ہم رسپیکٹ وچ از ڈیزرونگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بوائے فرینڈ, دیکھیں نا اس میں بھی جب وہ بوائے فرینڈ تھا تو اس نے تھوڑا سا اپنا وہاں پہ بھی اس کو ایک تھوڑے کارڈ صحیح پلے کرنے چاہیے تھے نا. یہاں پہ بھی میں مرد کو رسپانسبلٹی تھوڑی سی دینا چاہوں گی. یہ نہیں ہے کہ صرف عورت نے نہیں صحیح طرح سے کیا, مرد کیوں اس کا دوست بن کے رہا, وہ وہاں پر بھی پہلے سے ایک ہائی آرکی کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جاتا, جب وہ چاہ ہی رہا تھا کہ سیریسلی اس کی شادی. اصل میں تب تو کوئی بندھن نہیں ہے نا, اس لیے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے حرام ریلیشن شپ کا, کہ تب کوئی بندھن نہیں ہے.
وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اتھارٹیز پہ شو کی شی لیو می لائک دس, تو وہ ایک ویک اسٹیٹ پہ ہے. اور اس میں شادی سے پہلے نا دونوں پرفیکٹ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی فرشتہ ہے میں بھی فرشتہ ہوں, لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری جو ڈیلوژن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. رائٹ, بالکل. ڈاکٹر کمل, جو آپ نے آج ماشاء اللہ بہت ہی بہترین کردار ادا کیا خواتین کے ایڈوکیٹ کا, مشن پاس الحمد للہ الحمد للہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ اوہ دیکھا بہت یہ ان میں سارے مسائل تھے اور یہ تو ہیں کسی قابل نہیں. تو اینی ورڈس فار دا وومن اینڈ اینی ورڈس فار دا مین جو کہ یہ پرابلمس واقعی میں جو ہمارے معاشرے کے ریئل پرابلمس آپ نے مینشن کیے وہ کر رہے ہیں, دونوں کے لیے ایڈوائز. دیکھیں میں تو یہی ایڈوائز دوں گی دونوں کو کہ اپنی طرف دیکھیں, اپنے رول کو صحیح کریں اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم صرف یعنی اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کر سکتے اگر ہمیں لگے کہ ہمارا اسپاؤز اپنا رول صحیح پلے نہیں کر رہا. ہم اپنے رول کے اکاؤنٹیبل ہیں, اور جب ہم اپنا رول صحیح پلے کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر دیتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دس از مائی فائنل ورڈ آن دیٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ ضرور چاہتی ہوں, جیسے آج کے پوڈ کاسٹ میں نے اس چیز کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک پرابلمس آ رہی ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں نا, تو ان کو برشنگ انڈر دا کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کے بارے میں واقعی اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جس آرگنائزیشن میں بھی چیلنج آتا ہے ہم کس کو اس کے لیے ذمہ داری دیتے ہیں؟ کیا ہم وہاں کے امپلائیز کو دیتے ہیں جو امیر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو امیر جو گھر کا ہے نا وہ مرد ہے. بالکل ایسی بات. اگر وہ اپنا رول صحیح پلے کرنا شروع کر دے گا تو خواتین بھی بالکل سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور آئی تھنک رولس پہ ہم نے بہت بات کی ہے اس پوڈ کاسٹ میں بھی, اور پہلے بھی. اف یو ہیونٹ واچ دا پوڈ کاسٹ آپ وہ جا کے دیکھ لیں کہ رول آف مین اینڈ رول آف وومن. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ پڑھیں بجائے کہ دوسرے کی ذمہ داریاں پڑھنے کے کہ اچھا یہ بھی نہیں کرتے اور اس کو بتائیں یہ دیکھو تم نے, یہ پھر وہ لڑائی بھی ہوگی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں وہ جمعے کے خطبات دینا شروع انہوں نے کیے, تو انہوں نے نا پہلے خواتین کے حقوق مینشن کرنا شروع کیے. تو باقی ان کے بڑا اچھا کنیکشن تھا باقی مساجد سے, تو باقی CEO کی کال آنے شروع کہ شیخ آپ کیا دروس دے رہے ہیں کہ ہماری ساری خواتین خالی ہو گئی ہیں سائٹ پہ ہماری, وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خواتین کے حقوق کی بات کرنا شروع کی ہے. تو کہتے ہیں بٹ رک جائیں, ابھی ایک دو جمعہ بعد مردوں کے حقوق کی بات ہوگی, سب واپس آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یس دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو کمی ہو رہی ہے نا اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے, بالکل کریں گے. لیکن آپ جو کمی کر رہے ہیں نا دوسرے کے حق میں وہ پھر پکڑے جائیں گے آپ. تو وی شوڈ بی فوکسنگ مور ٹوورڈس کہ میں کیا کمی کر رہا ہوں, مجھ سے کس پہ سوال ہوگا, نہ کہ میرے ساتھ کمی کی کیا جا رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں قیامت کے دن اگر آپ کو دنیا میں کمپنسیشن نہ بھی ملی. اس کے ساتھ ساتھ نا مردوں عورتوں کو نائیو نہیں ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے کہ ابھی گلوبلی جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے نا فیملی کو بریک کرنے کے لیے کہ گھر ٹوٹیں, جو کہ کئی جگہوں میں آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں, وہاں پہ تباہی بربادی ہو رہی ہے. اس گھر کو بچانے کی کوشش کریں, ہسبینڈ بھی اپنا رول پلے کرے, وائف بھی اپنا رول پلے کرے, اور کوشش کریں کہ جو اگلی آنے والی نسل ہے وہ اسلام کے اوپر چلے اور اسلام کو روشن کرے. جب یہ فاؤنڈیشن ہوگی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. اچھا یار اگر میری وائف میرے ساتھ اچھے ویسے سلوک نہیں کر رہی, اب میں ایٹ لیسٹ کروں گا. اور جو وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ اپنے بھائی کی طرف دیکھنا وتھ اسمائلنگ فیس از اے چیریٹی, تو اس میں وائف بھی شامل ہے کہ میٹنگ یور وائف ود دا اسمائلنگ فیس از اے چیریٹی. بلکہ وائف تو بالاولا یعنی آپ سمجھنا اعلیٰ درجہ ہے نا. بالکل. تو یہ چیزیں اپلائی کریں آپ. یعنی مرد اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے, اور کبھی یعنی اپنی جو پریولیجز ہے نا کہ یار مجھے ملنا چاہیے, مجھے اچھے کھانے ملنے چاہیے, مجھے آپ لوگ سرو کرو, یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اینڈ دا سیم گوز ود دا وائف ایز ویل کہ وائف بھی کمپرومائز ایٹیٹیوڈ رکھے انشاءاللہ. اور اس بات کو تو جان لیں, نہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہے نہ وائف پرفیکٹ ہے. انشاءاللہ جب آپ دونوں امیکیبلی چلتے ہیں اس دنیا میں, کوشش کرتے ہیں ڈسپائٹ دا ڈفرینسز, انشاءاللہ آپ کی جو پرفیکٹ فارم ہے وہ آپ کو جنت میں ملے گی. ود دس مائنڈ سیٹ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ریلیشن میں برکت بھی ڈالے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور مارک ٹوین ایک آتھر ہے, وہ کہتے ہیں کہ a beautiful marriage is a combination of two beautiful compromisers. یعنی کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے. اچھا اب دیکھیں نا, مجھے اگر میں سم اپ کروں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہمارے لیے تو رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اب یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی آئے تھے, وزٹر آئے, تو رسول اللہ نے ایک صحابی کو اٹھایا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ گھر میں
کیا کچھ کھانے کے لیے پڑا ہوا ہے, تو وہ 9 گھرانوں میں گئے. اینڈ دے ہیڈ دا کامن آنسر. آل آف دی امہات المومنین دے سیڈ ما معنا الا الماء, ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ انسیڈنٹ ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے کہ اماں جی آپ کیسے گزارا کیا کرتی تھی؟ تو کہی تھی ہم تو اسودان میں گزارا کیا کرتے تھے, پانی اور کھجور, 2 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ بانڈ تھا رسول اللہ کا اور امہات المومنین کا جو جڑا ہوا تھا, رائٹ؟ اگر اس کو سم اپ کر دینا آپ, وہ رسول اللہ کے اخلاق تھے شیخ. رسول اللہ گھر میں آتے تھے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود, باہر کا پریشر ہے, منافقین ہیں, جیوز ہیں, مشرکین ہیں, گھر میں آئے ایز اف کھیلنا شروع کر دیا ہے وائفس کے ساتھ, کام کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, دس از سو پروفاؤنڈ. اور یہ امہات المومنین کا بھی پھر جو ہے انہوں نے ساتھ بھی دیا رسول اللہ کا, رائٹ؟ تو اٹ گوز وائس ورسا شیخ. جب آپ اخلاق شو کرواتے ہو, وین یو آر آن دا دین, واللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. پیسہ مانیٹری یہ ایک, آئی نو یہ ضروریات زندگی ہیں, بٹ دس از ناٹ دی اونلی تھنگ. آئی نو مینی فیملیز ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, واللہ دیز پیپل آر ناٹ ہیپی. آپس میں ہسبینڈ وائف کی پرابلمس ہیں. تو دین کو سمجھیں, اس کی کرکس کو سمجھیں. ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر, لیکن اس کے جو اندر باتیں ہیں نا, جو ایسنس ہے دین کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ پھر آپ کے اندر وہ جو کمپرومائزنگ والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ نے عورت کو بنائے ایسے, بہت جلدی پگھل جاتی ہے. دس از ہاؤ وی ہیو, اینڈ واللہ دس یعنی دس از دی ایڈوائس فار دی ہسبینڈز. آپ اپنی وائفس کی تعریف کر لینا برو, آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. یو کین انجوائے یور لائف ایز مچ ایز پاسبل, رائٹ؟ تو انشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف باتوں پہ کریں آپ, انشاءاللہ دل سے آپ جو ہے تعریف کریں, اینڈ یو ول سی ونڈر, جس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا انشاءاللہ. اینڈ دا سیم گوز ود دی وائف ایز ویل. آپ تھوڑی سی رسپیکٹ دے کے دیکھیں تو صحیح, اور رسپیکٹ دے کے دیکھیں, پھر آپ نے جو کام کروانا ہے ہسبینڈ سے کروا دیں. تو طریقہ آنا ہونا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پہ اگر ہمیں عمل کی توفیق دے دینا تو ہمارے گھر بہت اچھے ہو جائیں گے. اور یس نو ڈاؤٹ اس پوڈ کاسٹ سننے کے بعد کسی پہ بلیم نہیں کرنا. سننے کا اگر آپ نے اس کے بعد یہ کیا نا کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ ہسبینڈ میں کیا کیا غلطیاں تھیں, تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس پوڈ کاسٹ کا. یہ ہسبینڈ نے یہ سن کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں مجھے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ تم میں کیا غلطیاں تھیں, کوئی فائدہ نہیں. پوڈ کاسٹ کے لیے ہسبینڈ وائف کو بولے یہ تمہارے لیے سننا, ایسا نہیں کرنا. بلکہ انفیکٹ اگر ہم سننے کے بعد اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کی طرف بڑھ گئے تو الحمد للہ بہت فائدہ ہوگا اس پوڈ کاسٹ کا. تھینک یو ڈاکٹر کول فار کمنگ اگین ٹو آور شو. آپ نے ہمیں بلیس کیا ود یور پریزنس اینڈ ٹائم. اللہ آپ کو خیر دے. الحمد للہ, بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.